تاریخ اسلام کا آسمان انگنت ستاروں سے روشن ہے، لیکن کچھ ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی آج بھی صدیاں گزر جانے کے بعد امت کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی ستارے کی بات کریں گے، نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شخصیت جنہیں سراج الامہ یعنی امت کا چراغ کہا گیا، اور یہ لقب ان پر بالکل صادق آتا ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم پیشین گوئی سے۔ بہت سے بڑے محدثین اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس فرمان کا عملی ظہور امام ابو حنیفہ کی شخصیت میں ہوا، ایک ایسا شخص جو علم اور ایمان کی تلاش میں ہر حد سے گزر گیا۔ تو آئیے امام ابو حنیفہ کی زندگی کے اس سفر کو دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے بچپن سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک تاجر کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا اور کیسے وہ علم و فقہ کے اس مقام تک پہنچے جہاں آج تک ان کا کوئی ثانی نہیں۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس سرزمین سے جہاں امام ابو حنیفہ نے آنکھ کھولی، عراق کا شہر کوفہ، جو اس وقت علم و حکمت کا ایک بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ سن 80 ہجری کا سال تھا جب ایک فارسی النسل گھرانے میں نعمان بن ثابت کی ولادت ہوئی۔ اچھا، ان کے خاندان کو ایک خاص شرف بھی حاصل تھا۔ ان کے دادا نے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اور تو اور شیر خدا نے ان کے والد ثابت کے لیے خیر و برکت کی خاص دعا بھی فرمائی۔ اب بات کرتے ہیں اس ایک لمحے کی، ایک ایسی ملاقات کی جس نے ایک نوجوان تاجر کے قدموں کا رخ ہمیشہ کے لیے علم کے راستے کی طرف موڑ دیا۔ اپنی جوانی میں امام ابو حنیفہ نے اپنے والد کا پیشہ اپنایا۔ وہ ریشم کے ایک بہت ہی کامیاب اور ایماندار تاجر تھے، اور کوفہ کے بازاروں میں ان کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چمکتے دمکتے بازار اور کاروبار ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا؟ نہیں، تقدیر نے ان کے لیے کچھ بہت بڑا سوچ رکھا تھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ کوفہ کے ایک بہت بڑے محدث امام عامر شابی کی نظر اس ذہین نوجوان پر پڑی۔ انہوں نے نعمان بن ثابت کو روکا اور وہ تاریخی الفاظ کہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب ایک نصیحت نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا، ایک الہام تھا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب تجارت کا راستہ علم کی شاہراہ میں بدل گیا۔ اس نصیحت کے بعد امام ابو حنیفہ نے خود کو مکمل طور پر علم کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس کے لیے غیر معمولی محنت اور لگن کی ضرورت تھی، اور انہوں نے یہ کر دکھایا۔ دیکھیے، انہوں نے علم الکلام اور ادب سمیت کئی علوم میں مہارت حاصل کی، لیکن اپنی اصل منزل فقہ کو بنایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین کی گہری سمجھ ہی دراصل دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ علم کے لیے ان کی ثابت قدمی کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے استاد حماد بن ابی سلیمان کی خدمت میں پورے 18 سال گزار دیے۔ جی ہاں، 18 سال، یہاں تک کہ وہ اپنے استاد کے جانشین قرار پائے۔ لیکن ان کی علمی پیاس کسی ایک استاد تک محدود نہیں تھی۔ روایات کے مطابق انہوں نے کوفہ، بصرہ، مکہ اور مدینہ کے تقریباً 4000 اساتذہ سے علم کا نور حاصل کیا، جس نے ان کی فقہی بصیرت کو ایک بے مثال وسعت دی۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 55 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی، اور ہر سفر صرف ایک عبادت نہیں ہوتا تھا، بلکہ حرمین شریفین کے علمی مراکز میں بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ یہاں ایک اور بہت اہم اور منفرد اعزاز کی بات آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ ایک تابعی تھے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس نے کم از کم ایک صحابی رسول کو اپنی زندگی میں دیکھا ہو۔ امام ابو حنیفہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ یہ چیز انہیں براہ راست خیر القرون سے جوڑتی ہے۔ اب ہم امام ابو حنیفہ کی زندگی کے اس باب کی طرف آتے ہیں جہاں ان کے علم اور اصولوں کا ٹکراؤ وقت کی سب سے بڑی دنیاوی طاقت سے ہوا، اور یہی ان کے کردار کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ ہوا یوں کہ پہلے اموی دور میں اور پھر عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کی طرف سے انہیں اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے عدالتی عہدے یعنی چیف جسٹس کی پیشکش کی گئی، لیکن ہر بار امام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں خود کو اس منصب کا اہل نہیں پاتا۔ وہ کسی جابر حکومت کے نظام انصاف کا حصہ بن کر اپنے ضمیر کا سودا کرنے کو تیار نہیں تھے۔
اس انکار کی قیمت بہت بھاری تھی۔ حق پر ڈٹے رہنے کے جرم میں خلیفہ المنصور نے انہیں سیدھا قید خانے میں ڈال دیا اور ان پر شدید جسمانی تشدد کا حکم جاری کر دیا۔ بغداد کے قید خانے میں انہیں روزانہ کوڑے مارے جاتے، صرف اس لیے کہ وہ عہدہ قبول کر لیں، لیکن وہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ آخرکار سن 150 ہجری میں انہیں قید کے دوران زہر دے دیا گیا اور علم و استقامت کا یہ کوہ گراں سجدے کی حالت میں اپنے رب سے جا ملا۔ امام ابو حنیفہ کا جسم تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن ان کی علمی میراث اور اصولوں پر ثابت قدمی کی مثال آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب ان کی شہادت کی خبر پھیلی تو جیسے پورا بغداد امڑ آیا۔ ایک اندازے کے مطابق 50,000 سے زیادہ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ ان کی نماز جنازہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 6 بار ادا کرنی پڑی۔ ان کے علمی مقام کا اعتراف صرف عوام نے نہیں بلکہ ان کے بعد آنے والے عظیم ترین فقہا نے بھی کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تاریخ کا حصہ ہے جو فقہ کے میدان میں امام ابو حنیفہ کی لازوال حیثیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور آج صدیاں بیت جانے کے بعد اسلامی دنیا کی اکثریتی آبادی عبادات اور معاملات میں امام ابو حنیفہ کے قائم کردہ فقہی اصولوں کی ہی پیروی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو ان کے خلوص اور غیر معمولی علمی کام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی اس سوال کا ایک جیتا جاگتا جواب ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب علم، دیانت اور اصولوں پر ثابت قدمی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کی میراث زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتی ہے۔ Like, share and subscribe the channel.